اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر نفس، ہر شخص جائزہ لیتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ما قدمت لغد، غدن کہتے ہیں عربی میں کل کا دن، ٹمورو۔ اپنے کل کے لیے کیا سامان اس نے آگے بھیجا ہے، اس کا جائزہ لیتے رہو۔ ایک کل وہ ہے جو ہمارے نزدیک کل ہے، وہ تو یہ دنیا کی کل ہی ہے، اس سے آگے تو ہماری نظر جاتی نہیں۔ قرآن اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ وہ کل، وہ اصل مستقبل، وہ جو تمہارا انجام ہونا ہے، اس کے لیے کیا اہتمام کیا، اس کے لیے کیا آگے بھیجا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ دیکھیے آیت میں شروع میں بھی تقوی کی تاکید، آخر میں بھی تقوی، ایک ہی آیت میں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔ یہ احساس رہنا چاہیے کہ اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، اصل منزل آخرت ہے، وہ مقدم رہے۔ ہر کام کرتے ہوئے خیال رہے کہ میں اس کا جواب آخرت میں دے سکوں گا اللہ کو یا نہیں۔ اسی عمل کا نام، اسی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ یہ اگر رہے گا تو مسلمان اپنے ٹریک پہ رہے گا، اور اگر یہ چیز اوجھل ہو گئی تو پھر وہی حشر ہوگا۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، منتشر ہیں، افتراق ہے، انتشار ہے، جمع بھی ہوتے ہیں تو دل پھٹے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ رہے گا اگر آپ اس ٹریک پہ نہیں ہیں، وہ تقوی والے ٹریک پہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں خود اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ اللہ کو بھلانے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتا کہ میں ہوں کون، اپنی عظمت سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ویسٹ نے جو بھی وہاں پر معاملہ ہوا تھا، میں عرض کر چکا ہوں، عیسائیت کا ریئیکشن تھا اس پاپائیت کے نظام کا، جو ایک بدترین استحصالی مذہبی نظام تھا، مذہب کے نام پر استحصالی نظام بدترین، اس کے ریئیکشن میں جو بھی ہوا، باہر کیفوروں نے اللہ اور آخرت اور مذہب ان کو سب کو اٹھا کر جو ہے اپنی طرف سے بحر اوقیانوس میں پھینک دیا کہ یہ مباحث جو ہیں ان میں آئندہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ ریئیکشن تھا اس کا۔ لیکن جب اللہ کو نظر انداز کیا تو وہ خود اپنی عظمت سے، اپنی اصل حقیقت سے بھی غافل ہو گئے، اور اب وہ اپنے آپ کو صرف ایک انسان کی، ایک ذرا جانوروں کی، حیوانات کی ایک ذرا ترقی یافتہ شکل دیکھتے ہیں، ایکویٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو چمپینزی کے ساتھ اور بندر کے ساتھ اور غوریلے کے ساتھ۔ اپنی معاشرت کے لیے، تہذیب کے لیے جانوروں کے ہاں سے مثالیں تلاش کرتے ہیں کہ وہاں تو ایسا نہیں ہے، وہاں تو پردہ نہیں ہے، وہاں تو ماں بہن اور بیٹی میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو اللہ کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا۔ اب وہ اپنی عظمت سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ایک محض حیوان سمجھ رہے ہیں۔ ہاں عاقل ہے، عقل مند زیادہ ہے، اس کو عقل دی ہے، عقل کا استعمال کر کے اس حیوان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے لیے بہت سی سہولیات اور اپنے انجوائمنٹ کا سامان جو ہے وہ حاصل کر لیا، دیٹس آل۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں۔ اسی آیت کے بارے میں شاید آپ نے پہلے یہ بات سنی ہو محترم والد صاحب کی زبان سے کہ علامہ اقبال نے جو فلسفہ خودی بہت زور شور سے پیش کیا اور پھر مسلمانوں کو اسی حوالے سے جھنجھوڑا ہے، جگایا ہے، ان میں جو ہے عمل کا جذبہ پیدا کیا ہے، بیدار کیا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ فلسفہ خودی جو ہے وہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ خود جب ٹریس کرتے ہیں تو وہ ویسٹرن فلاسفرز کی طرف دیکھتے ہیں کہ اقبال نے نیٹشے سے کوئی بات لی ہے، کوئی ہیگل سے لی ہے، کسی اور سے لی ہے، تو کہاں سے آپ نے یہ خودی کا فلسفہ جو ہے وہ حاصل کیا؟ تو اقبال نے نذیر نیازی صاحب جو ان کے شاگرد تھے، ان کو یہ بات بتائی تھی کہ قرآن مجید کھولو، سورۃ الحشر، اور یہ آیت نکالو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ یہ فلسفہ خودی میں نے یہاں سے لیا ہے۔ اللہ کو پہچانو گے تو خود اپنی عظمت بھی تم پر منکشف ہوگی، اپنی خودی پہچان، وہ غافل افغان جو اقبال نے کہا ہے، تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کیا شے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تمہارے آگے جھکایا ہے،
ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو رضا صاحب ادراک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تب منکشف ہوں گی جب اللہ کو پہچانو، اور مقام تمہارا بہت اونچا ہے، بہت آگے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہیں دوزخ والے اور جنت والے۔ اگر کل کے لیے تم نے سامان نہ کیا اپنا تو پھر انجام سوچ لو۔ وہ جو فرق ہے وہ بہت بڑا فرق ہے۔ جنت اور دوزخ کا فرق، اس کے لیے یہ کہنا کہ زمین آسمان کا فرق ہے، یہ الفاظ بھی ناکافی ہیں اس فرق کو بیان کرنے کے۔ تو یہ برابر نہیں ہے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، ہاں جو جنت والے ہیں وہی ہوں گے کامیاب، اور وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منهم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے خوف سے۔ قرآن کی عظمت کو تم ایسا جان ہی نہیں سکتے کہ کیا شے ہے، اس تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے اسے تو وہ پہاڑ بھی کیا شے ہوتی ہے، پہاڑ وہ دب جاتا اور اللہ کی ہیبت سے پھٹ پڑتا۔ یعنی اللہ کی ہیبت سے پھٹ پڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس قرآن مجید میں اللہ کی صفات کی عکاسی موجود ہے، اس کی پوری جھلک ہے، اس کی ذات ریفلیکٹ کرتی ہے اس کلام میں۔ تو جو ذات کی تاثیر ہے وہی پھر کلام کی تاثیر بھی ہے۔ تو عظمت اس سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرو اس مثال سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ قرآن کی عظمت کو ایز سچ کوئی نہیں جان سکتا، ہاں اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں غور و فکر کرو تو کچھ قریب پہنچ سکو گے۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غائب کا بھی اور حاضر کا بھی۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، نہایت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ سورت کے اس حصے میں اللہ کے اسماء الحسنی کا ایک بڑا خوبصورت کلیکشن ہے، گلدستہ ہے، اور بہت عظیم مقام ہے اسماء ربانی کے حوالے سے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا نہیں ہے کوئی معبود۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ الملک ہے پہلا لفظ، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ ارض و سماوات۔ القدوس، یکسر پاک ہے، مجسم پاکیزگی ہے۔ السلام، سلامتی کا پیکر ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، سالم ہے۔ المؤمن، دوسروں کو امن و سکون دینے والا۔ المہیمن، نگہبان یا پناہ میں لینے والا۔ العزیز، جو غالب ہے، زبردست ہے، جس کی حکومت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ الجبار، بہت دباؤ والا، اختیار و قوت والا۔ المتکبر، صاحب کبریا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اور وہ پاک ہے ان سب سے جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ الخالق الباری والمصور، اور وہ اللہ ہے کہ جو خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، جو بنانے والا بھی ہے، جو وجود میں لانے والا بھی ہے، جو صورت گری کرنے والا ہے۔ ڈیزائنر بھی وہ ہے، انجینئر بھی وہ ہے، آرکیٹیکٹ بھی وہ ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ زبان حال سے اس امر کی گواہی دے رہی ہے کہ میرا صانع، میرا خالق، میرا موجد ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ایک ذات کامل ہے۔ اس کی خلاقی میں، اس کی صناعی میں کسی اعتبار سے اس کے علی کل شیء قدیر ہونے میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اہل ایمان تم نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، تم ان سے دوستی کی پینگیں مت بڑھاؤ۔ تلقون الیکم بالمودہ، تم انہیں پیغامات بھیجتے ہو